لکھ رکھا ہو۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر سارے کے سارے لوگ، امت کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں سوائے اس نقصان کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھ رکھا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خوف بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے دل کے اندر، غیر اللہ کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ اس دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں بزرگ سے آپ ڈریں، فلاں بزرگ کے دربار پہ، اس کے مزار پہ آپ جا کے نیاز پیش کریں، اگر آپ نیاز پیش نہیں کریں گے تو آپ کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے گی۔ ڈراتے ہیں ان بزرگان دین سے، ان اولیاء کرام سے جو فوت ہو چکے، ان سے ڈراتے ہیں لوگ کہ آپ ایسا کریں ورنہ ایسے ہو جائے گا، ورنہ وہ آپ کے گھر میں کوئی مصیبت لے آئیں گے۔ تو ایسا خوف جو ہے وہ قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے کسی سے بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ چھٹی چیز جو عقیدہ توحید کے خلاف ہے وہ ہے غیر اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا کہ غیر اللہ جو ہے اس کی طرف سے ہمیں نفع پہنچے گا، غیر اللہ جو ہے وہ ہمیں عطا کرے گا، وہ ہمارے کاروبار کو چلائے گا۔ غیر اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا جو ہے یہ عقیدہ توحید کے منافی ہے۔ عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اکیلے اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، سچے مومن، تو پھر اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح سے رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے کہ جو صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ جس طرح اللہ ان کو رزق دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا توکل اللہ تعالیٰ پر سچا اور کما حق ہونا چاہیے۔ ساتویں چیز جو عقیدہ توحید کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر پیش کرنا، نظر ماننا، یا غیر اللہ کے نام کی نیاز پیش کرنا، یا غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ ساری چیزیں عقیدہ توحید کے خلاف ہیں۔ نظر اکیلے اللہ تعالیٰ کے نام کی مان سکتے ہیں، اور جانور بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر سکتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے، جس طرح کہ اس دور کے اندر لوگ درباروں مزاروں پر جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک جانور کو متعین کر دیتے ہیں کہ یہ جانور فلاں پیر کے نام ہے، یہ نیاز فلاں پیر کے نام ہے۔ جس طرح کہ محرم کے مہینے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیاز حسین کے نام کی ہے، علیہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو غیر اللہ کے نام کی جو بھی نیاز ہوگی اور غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ حرام ہوگا، اور یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام پکارا جائے گا وہ حرام ہوگی، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہو، کوئی بھی چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے گا وہ حرام ہے۔ لہٰذا عقیدہ توحید کے یہ خلاف ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نظر مانی جائے یا اس کے نام کی نیاز پیش کی جائے۔ یہاں پر ایک شبہ دور کرتا چلو، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ مزارات پہ جا کے جانور ذبح کرتے ہیں، وہ جب جانور ذبح کرتے ہیں تو چھری چلاتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو پھر وہ کیسے حرام ہوگا؟ وہ جانور تو حرام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے میرے بھائیوں کہ ایسا مقام جہاں پر غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جاتی ہو، غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہو، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کی جاتی ہو، ایسا مقام کہ جہاں پر شرک کا ارتکاب کیا جاتا ہو، وہاں پر جا کے اللہ کے نام کی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ثابت بن الضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ نظر مانی کہ وہ بوانا مقام پہ جا کے اونٹ ذبح کرے گا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے گزارش کی اور آپ کو بتلایا کہ میں نے اس طرح نظر مانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کیا؟ آپ نے فرمایا کہ هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد، کہ کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت ایسا تھا وہاں پر اس مقام پہ کہ جس کی پوجا کی جاتی تھی؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، ایسا کوئی بت نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کہ هل كان فيها عيد من اعيادهم، کیا وہاں پر ان کی عیدوں میں سے کوئی عید ہوتی تھی، ان کے عرسوں میں سے کوئی عرس ہوتا تھا، کوئی ایسا کوئی جشن منایا جاتا تھا غیر اللہ کے نام پر؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ اوفی بنذری کا، جاؤ تم اپنی نظر پوری کر لو۔
اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر وہاں پر کوئی بت ایسا ہوتا کہ جس کی پوجا کی جاتی تھی یا وہاں پر کوئی عرس منایا جاتا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کے نظر پوری کرنے کی اجازت نہ دیتے. تو ایسا مقام جہاں پر شرک کیا جاتا ہو وہاں اللہ کے نام کا جانور بھی ذبح کرنا درست نہیں ہے. میں اختصار کے ساتھ اپنا موضوع سمیٹتا ہوں. عقیدہ توحید کے مخالف جو امور ہیں ان میں سے ایک چیز قبروں کو پختہ بنانا، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے. قبروں کو پختہ بنانا، قبروں پر مزارات تعمیر کرنا یا قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا، قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا، قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی آپ نے منع فرمایا. قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی لا تصلوا الی القبور ولا تقعدوا علیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے، مزاروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس طرح قبروں پر مزارات تعمیر کرنا درست نہیں. اور یہاں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اسلام کے اندر قبروں کو پختہ بنانا یا ان پہ مزار تعمیر کرنا یا ان پہ مسجدیں بنانا، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں. اسلام اس کی بے کنی کرتا ہے، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ مشن دے کر کے بھیجا کہ جاؤ زمین میں جا کے دیکھو، جہاں کہیں آپ کو بت نظر آئے اس کو مٹا دو، اور جہاں کہیں آپ کو ابری ہوئی قبر نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو. اور جب کسی قبر کو اونچا کرنا درست نہیں تو پھر اس قبر کو پختہ بنانا، اس قبر پہ مزار تعمیر کرنا، اس قبر پہ مسجد تعمیر کرنا، یہ کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ اسلام میں ایسے درباروں مزاروں کا کوئی تصور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ لمحات پہلے بار بار آپ ارشاد فرماتے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو ان یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا تھا. اور بھلے لوگوں سوچو، یہود و نصارہ اللہ کی لعنت کے مستحق اس لیے ٹھہرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. تو اس دور کے لوگ یا اس امت کے لوگوں میں سے کوئی شخص اگر نبی کے علاوہ کسی شخص کی قبر کو سجدگاہ بنا لے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق نہیں ہوگا؟ کیا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا؟ یقیناً وہ بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہوگا. کون؟ جو کسی قبر کو سجدگاہ بنا لے، کسی قبر پر مزار تعمیر کرے. تو یہ تو لعنت کا موجب بننے والا کام ہے. اور آج آپ جانتے ہیں کہ ہر شہر کے اندر، ہر گلی میں، ہر محلے میں مزار نظر آتے ہیں، دربار نظر آتے ہیں. اسلام کے اندر ان کا کوئی تصور نہیں ہے. میرے بھائیوں، موضوع بڑا لمبا ہے. عقیدہ توحید کے جو منافی امور ہیں ان میں سے ایک چیز بدشگونی کرنا یا فال نکالنا ہے. بدشگونی کرنا اور فال نکالنا بھی درست نہیں. بدشگونی کیا ہوتی ہے کہ انسان کسی کام کے کرنے کا پختہ عزم کر چکا ہو، پھر کوئی چیز دیکھ کر یا کوئی بات سن کر اس سے وہ اعراض کر لے، اس کام کو کرنے کا ارادہ ترک کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، کہ جس کو بدشگونی جو ہے وہ اس کی ضرورت سے روک دے، یعنی وہ کوئی کام کرنے پر عزم کر چکا تھا لیکن اس نے بدشگونی لی، کسی بھی چیز کو دیکھ کر یا کسی چیز کو سن کر بدشگونی لی اور کہا نہیں یہ کام میرے لیے درست نہیں ہے، یہ کام اس میں کوئی خیر و بھلائی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے گا اگر وہ بدشگونی لیتے ہوئے، فرمایا فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا. اور لوگ اس دور کے اندر ماہ سفر جو ہے اس سے بدشگونی لیتے ہیں. یہ جو سفر کا مہینہ ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، حالانکہ مہینے سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس